بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ مشہور کر دیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غطفان کے بدوؤں کو قریش کے لشکر کا ساتھ چھوڑنے کے عوض نخلستان میں پیدا ہونے والی کھجور کی فصل کا تیسرا حصہ دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی وعدہ کیا تھا ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا وعدہ کیا تھا یا نہیں، یہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ صرف یہی افواہ مدینے میں وسیع پیمانے پر نا اتفاقی اور رنجی پھیلانے کے لیے کافی تھی۔ باغات کے تقریباً مالکان اور اس میں مشقت کرنے والے دہقان اس بابت غم و غصہ کا شکار ہو گئے کہ آخر کتنی آسانی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محنت سے اگائی ہوئی فصل کو یوں بغیر ان سے پوچھے سودے میں جھونک دیا ہے۔ کئی تو یہ محسوس کرنے لگے کہ دراصل یہ مصیبت اور محاصرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ کے ساتھ انتقامی روش کو بڑھوا دینے کی وجہ سے آئی تھی، اور ان کے خیال میں اس کے نتائج میں ادا کی جانے والی قیمت کی ان سے وصولی سراسر زیادتی ہے۔ اور اسی طرح مومنین میں کئی دوسرے بھی تھے جو لڑاکا واقع ہوئے تھے، غطفان کو یوں راضی کرنے کی کوشش کو بے عزتی تصور کرنے لگے۔ جلد ہی مدینے بھر میں اس بابت غم و غصہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر دباؤ بڑھنے لگا۔ جلد ہی ایک دوسری خبر نے سارے مدینے کو گھیر لیا۔ کہا گیا کہ ابو سفیان نے نخلستان کے منافقین اور یہودیوں کے آخری بچ جانے والے یہودی قبیلے قریظہ کے ساتھ رابطہ کر کے ترغیب دے دی ہے کہ وہ مدینے کے اندر نیا اتحاد قائم کر لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اس گٹھ جوڑ کو قریش نے ہر طرح سے حمایت اور مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس شخص نے قسم اٹھائی کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کچھ عرصہ قبل بے دخل کر دیے جانے والے یہودی قبیلے نذیر کے ایک سردار کو قریظہ کے مرکزی گاؤں میں داخل ہوتے دیکھا ہے، اور وہ وہاں اونٹ کے کوہان کو مروڑنے کا کہہ رہا تھا، یعنی وہ قریظہ کو بنو نذیر کی بے دخلی کی زیادتی کا بدلہ لینے پر آمدہ کر رہا تھا۔ یہ ساری ہی افواہیں تواتر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ رہی تھی، اور یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بھی ابو سفیان کی طرح سے شروع کی جانے والی اس اعصابی جنگ کا سامنا کرنے کے لیے ڈٹ کر تیار کھڑے تھے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔